اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایٹرنل لیسنز ڈیلنگز آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں رابعہ کلیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا پروگرام کا ٹاپک ہے وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے نواسے اور نواسیوں سے تعلق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ آپ بحیثیت باپ، خاوند، نانا، دوست سب لوگوں سے افضل تھے۔ امت کی خیر خواہی میں ہر وقت مصروف رہنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا شب و روز کا اگر ہم جائزہ لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ اکثر اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے جاتے اور اپنے نواسے نواسیوں کے ساتھ کھیلتے، ان کو پیار کرتے۔ اس میں ہم کچھ مزید جانیں گے اپنی مہمان ڈاکٹر فریحہ میلا سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نواسے نواسیوں پر بات کرنے سے پہلے تھوڑی سی بات سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے مزید کرنا چاہوں گی۔ ہم نے کل کے پروگرام میں بات کی تھی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا کام خود کرتی تھی۔ ان کے بچے تھے، 2 بیٹے 2 بیٹیاں، اور چھوٹے چھوٹے تھے، اوپر نیچے پیدا ہونے والے بچے، اور اس کے باوجود ان کو گود میں لے کر بھی کبھی چکی پیس رہی ہیں، کبھی اور کام کر رہی ہیں۔ اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ہیومن نیچر ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے جو جینڈر رولز بنائے ہیں اس میں یہ ایک رول ہے، اور یہ بڑا خوبصورت رول ہے، یہ ایک عبادت کا رول ہے، اور یہ ایک ہوم میکر خاتون کا رول ہے کہ وہ اپنے گھر میں اپنے کام کرے۔ ملٹی ٹاسکنگ ہے بالکل۔ اور عورت کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے نا صلاحیت ملٹی ٹاسکنگ کی، وہ مرد کو نہیں دے رکھی۔ وہ بالکل۔ تو بہرحال وہ بہت تھکیں اور بہت ان کے ہاتھ جو ہیں وہ چھالوں سے بھر گئے، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خادم مانگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ تشریف لائیں تو آپ گھر پہ نہیں تھے، تو سیدہ عائشہ کو انہوں نے کہہ دیا۔ تو سیدہ عائشہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے، فاطمہ رضی اللہ عنہا کے۔ اور یہ جو بھی آپ نے بات کہی نا کہ آپ اکثر اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے، آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں اس کا بھی کتنا ٹیبو ہے۔ بیٹی کے گھر جانا ہے، نہیں جانا ہے، اور کھانا نہیں کھانا، وہاں سے پانی نہیں پینا، وہاں سے بار بار نہیں جانا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ ایک اپنائیت ہے، اس کے اندر خبرگیری بھی ہے، اس کے اندر تربیت بھی ہے، محبت بھی ہے، کنسرن ہے، سب کچھ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لیٹ چکے تھے، آپ ہمارے درمیان بیٹھے، یہاں تک کہ آپ کے قدموں کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے پر محسوس کی۔ آپ ذرا انداز دیکھیں بات کرنے کا، تربیت کا، اور فزیکلی کلوز ہو کے بیٹھ کے بات کرنا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو ہم تسبیحات پڑھتے ہیں جن کو اب تسبیحات فاطمہ کہا جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خادم نہیں دے سکتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خادم اس لیے نہ دیا کیونکہ آپ کو یہ تھا کہ میرے پاس ابھی صفہ کے لوگ ہیں جن کا میں نے خیال کرنا ہے، جن کی میں نے ضروریات پوری کرنی ہے، تو اس میں اپنی بیٹی کو کیسے بیچ میں سے خادم نکال کے دے دوں، اور میری بیٹی کو یہ تسبیحات کافی ہیں۔ ٹینجبل تھکن اور اس کا علاج روحانی تسبیحات، روحانیت کے ذریعے فزیکل اپنی جو تھکن ہے اس کا علاج کرنا۔ اور پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دعا بھی ایک سکھائی ہے ان تسبیحات کے علاوہ۔ اسی خادم والی جو ایک واقعہ ہے نا، خادم مانگنے والا، اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خوبصورت دعا بھی سکھائی ہے
اللہم رب السماوات السبع ورب الارض ورب العرش العظیم ربنا ورب کل شیء ربنا ورب کل شیء فالق الحب والنوا ومنزل التوراة والانجیل والفرقان اعوذ بک من شر کل شیء انت آخذ بناصیتہ اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء اقضی عنا الدین واغننا من الفقر۔ اللہ تعالیٰ کی تسبیحات، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار، اور اینڈ میں کہ یا اللہ ہم سے قرض بھی اگر ہے تو وہ بھی اتار دے اور فقر سے ہمیں نجات عطا فرما۔ یہ رات سونے کی دعاؤں میں بھی شامل ہے نا، اور سوتے وقت قرض کی ادائیگی کی دعا سکھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سکھا دی، اور یہ کہ خادم کی بجائے تم اپنا دھیان اس طرف رکھو۔ تو یہ ایک بہت ضروری میں نے سمجھا کہ ہم بات پہلے کر لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اپنی بیٹیوں کے حوالے سے۔ اب ہم آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نواسیوں پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح سے اولاد میں 7 بچے تھے، تو اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نواسیاں بھی 7 تھے۔ حسن بن علی، جن کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ یہی تھے، اور حسین بن علی جو کہ حسن رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بھائی ہیں۔ پھر ام کلثوم بنت علی، یعنی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی، اور زینب بنت علی رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 4 نواسے نواسیاں سیدہ فاطمہ سے۔ پھر اسی طرح سے عبداللہ بن عثمان بن عفان، یہ رقیہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، اور حبشہ میں ان کی ولادت ہوئی ہے، اور یہ تقریباً 6 سال کے ہو کے تو ان کی وفات ہوئی تھی۔ پھر آپ کی ایک نواسی ہیں، اور ان نواسی کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی افیکشن اور پیار محبت جو ہے نا، اس کے واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ امامہ بنت ابی العاص، جو کہ زینب رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں، اور اسی طرح سے امامہ کے بھائی ہیں علی بن ابو العاص، اور یہ تقریباً کچھ پیوبرٹی کے قریب پہنچے ہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں ان کا بھی انتقال ہوا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنے بچوں کی، یعنی سیدہ فاطمہ کے ہی بچے جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیسیکلی پیدا ہوئے ہیں، تو ایک ضعیف حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن رضی اللہ عنہ کے کانوں میں اذان دی تھی جب وہ پیدا ہوئے تھے، اور اس کے ذوف کو پھر اتنا زیادہ نہیں لیا گیا کیونکہ یہ امت کا ایک متواتر عمل چلتا آ رہا ہے۔ اور ابن القیم کہتے ہیں کہ اس میں جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ بچہ جب پیدا ہو تو اس کے کانوں میں آواز شہادہ کی آئے، توحید کی آئے، اور بالکل اسی طرح جس طرح سے جب وہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے تو پھر اس کے منہ سے کلمہ ہی نکلے اور اس کو کلمے کی ہی تلقین کی جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچے کی پیدائش پر تہنیک کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے نواسیوں کی بھی کی ہے جو پیدا ہوئے ہیں، اور آپ کو معاشرے میں مدینہ میں لوگ آپ کے پاس بچے لاتے تھے اور آپ ان کی بھی تہنیک کیا کرتے تھے۔ اگر آپ تہنیک کو ذرا سمجھا دیں کہ وہ کیا چیز ہے، کھجور کو تھوڑا ایسے کر کے کرش کر کے میش کر کے، اور اس کے بعد تالو کے ساتھ، بچے کے تالو کے ساتھ لگاتے اور تھوڑا سا مساج اس کے اندر کر دیا کرتے تھے۔ اور کھجور کے ساتھ کرنا افضل ہے، کسی اور چیز کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے اگر کھجور اویلیبل نہ ہو، لیکن کھجور از بیٹر۔ تو ہمارے ہاں تہنیک کو گڑتی کہا جاتا ہے نا، جو بالکل بچے کے پیدا ہوتے دی جاتی ہے۔ جی بالکل۔ تو اس کے بڑے فوائد ہیں۔ جی بالکل، فوائد اور اثرات کہا جاتا ہے کہ بچوں کی پرسنالٹی پہ، بچوں کے جسمانی ساخت پہ، جسم کی جو باڈی ٹائپ ہے اس کے اوپر بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کو تھوڑا سا دیکھیں، اس کو ان ڈیپ جا کے، تو اس کا واقعہ، اور پھر جیسے کہا جاتا ہے کہ کسی نیک شخص سے کروائی جائے۔ جی بالکل۔ اور اس سے کہتے ہیں کہ جو اس وقت بچے کا ریسپریٹری ٹریک ہے وہ بھی کھلتا ہے، اور اسی طرح اس کی اندر، کیونکہ ظاہر ہے وہ جو مٹھاس ہے وہ کھجور کی وہ جاتی ہے اندر، اس کے سٹمک میں جاتی ہے بچے کے، تو اس سے اس کا اندر سے سٹمک صاف بھی ہوتا ہے، اور وہ جو پہلی خوراک اس کے اندر جاتی ہے وہ پورے اثرات سے بھرپور ہوتی ہے نا، بالکل، تو وہ پھر اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ اس کے جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا کہ باڈی ٹائپ میں اس کا بہت اثر ہوتا ہے، تو اگر ابھی دیکھا جائے تو ریسرچ بھی یہی کہتی ہیں کہ جب کوئی
انسان جو چیز پہلی دفعہ اس کے اندر اترتی ہے اور جس انسان کے ذریعے اترتی ہے وہ اس کے اوپر اس شخصیت کے اثرات ہوتے ہیں. بالکل. کوئی تو بات ہے کہ جو اتنی تاکید کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا جاتا تھا اور آپ دیتے تھے اور آپ کرتے تھے. بالکل. جی جی. اچھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اب اپنے بچوں کے ساتھ جو ایک اور مزید تعلق ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان کا عقیقہ کیا کرتے تھے، نواسے نواسیوں کا. سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے حسن رضی اللہ عنہ کے پیدا ہونے کے موقع پر عقیقہ کرنا چاہا تو آپ نے فرمایا نہیں، وہ تم نہ کرو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ خود عقیقہ کرنے کا تھا. تو آپ نے ان کو یہ کہا کہ بچے کا سر منڈواؤ اور اس کے سر کے بالوں کے وزن برابر چاندی جو ہے وہ صدقہ کر دو. تو انہوں نے وہ کی تھی اور عقیقہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. اور یہاں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے 7ویں دن کیا تھا اور نام بھی رکھے. علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے پوچھا کہ نام کیا رکھا ہے. تو میں کیونکہ واریر بندہ تھا، مجھے جنگ پسند تھی، تو میں نے نام رکھا ہوا تھا حرب. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل ہوا حسن، بلکہ یہ حسن ہے. یعنی جس طرح اپنی اولاد کے بہترین خوبصورت معتدل نام رکھے ہیں، بالکل اسی طرح کے خوبصورت نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کے بھی رکھے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پیار کیا کرتے تھے، فزیکل پیار بہت زیادہ کیا کرتے تھے. حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرماتے تھے ہما ریحانتی فی الدنیا، یہ اس دنیا میں میرے 2 خوشبودار پھول ہیں. کتنا نیچرل انداز ہے، نیچرل انداز. بالکل. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھیلتے بھی تھے ان کے ساتھ، کیونکہ اولاد تو پیاری ہوتی ہے، اولاد کی اولاد تو اور بھی پیاری لگتی ہے. بالکل. اور ایک بالکل ہیومن ایموشنز ہیں، کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایموشنز اس طرح ہیومینٹی کے اتنے قریب نہ ہوتے نا تو پھر وہ رول ماڈل نہیں بن سکتے تھے. تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ گلی میں کہیں کھیل رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پکڑا، وہ بھاگے، آپ ان کے پیچھے بھاگے. صحابی کہتے ہیں کہ ہم کہیں جا رہے تھے، ہم کہیں مدعو تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے کھانے پر بلایا ہوا تھا، ہم ادھر جا رہے تھے. راستے میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپینڈ کیا ہے، پھر انہیں پکڑا ہے، پھر انہیں بوسہ دیا ہے اور پھر فرمایا ہے کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر. بالکل. اور اسی طرح حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن سے میں نے یہ بات سنی ہے اس دن سے مجھے حسن سے زیادہ پیارا کوئی نہیں ہوا دنیا میں نے سب سے زیادہ محبت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی ہے. اہل ایمان کو تو پھر اس چیز میں بہت آگے نکلنا چاہیے. یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا تقاضا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید بھی کی ہے. اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھیلتے تھے اور یہ بچے تھے، یہ تو بالکل ہی چھوٹے بچے نہ سمجھ تھے نا، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یورینیٹ بھی کیا ہے ان بچوں نے. اور صرف یہ نہیں کہ اپنے نواسوں نے کیا ہے بلکہ مدینے کے اور بچوں نے بھی کیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ برا مناتے تھے نہ منع فرماتے تھے، بلکہ ایک مرتبہ تو کچھ صحابہ جو ہیں وہ اٹھے بھی ہیں کہ بچہ اٹھا لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے کہ آپ کے کپڑے خراب نہ ہو جائیں. تو آپ نے فرمایا میرے بیٹے کو اب کچھ نہ کہنا، اس کو اب گھبراہٹ میں نہ ڈالنا، یہ گھبرا جائے گا، اب اس کو کر لینے دو، اس کو اپنی حاجت پوری کر لینے دو. کتنا انڈرسٹینڈنگ انداز ہے بچے کی نفسیات کا کہ بچہ گھبرائے نہیں. چھوٹے بچوں کو ڈرانا نہیں بالکل بھی چاہیے. یہ جو مائیں ہر وقت ڈرا رہی ہوتی ہیں، کبھی فزیکلی کوئی آنکھیں نکال کے، کوئی ایکسپریشن بنا کے، یا کسی چیز سے، کسی امیجنری چیز سے، یہ کبھی بھی فائدہ مند نہیں ہوتا. میں دیکھ رہی تھی کتنا جذبات کا خیال رکھا ہے ایک چھوٹے سے بچے کا کہ ڈر جائے گا، اس کو برا لگے گا، اس کو پرابلم ہوگی. ہمارے ہاں تو اگر کچھ ایسا بچہ کر دے تو ہمیں سب سے بچے کے جذبات سے زیادہ ہمیں اپنے لباس کی فکر ہو جاتی ہے. ایسا ہی ہے. بالکل. اور یہ تو بڑی سیکھنے کی بات ہے اس میں کہ آپ اس وقت آرام سے، تسلی سے، آپ پینک نہ کریٹ کریں. ہم تو پینک کریٹ کر دیتے ہیں، بچے کو بھی گھبرا دیتے ہیں، خود بھی گھبرا جاتے ہیں. بہت سیکھنے کی بات ہے یہ. صحیح بات ہے. اور ایک اور چیز جو بہت ضروری ہے، تمام ماؤں کو، والدین کو پتہ ہونی چاہیے، اور وہ ہے کہ بچوں کو آپ نے ان کے اوپر رقیہ بھی کرنا ہے اور بچوں کو آپ نے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں بھی دینا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین رضی اللہ عنہما پر تعوذ پڑھا کرتے تھے، اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. اور پھر فرماتے تھے کہ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام
اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام پر تعوذ پڑھا کرتے تھے. آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی طرف توجہ دلوائی. عموماً بچوں کے اندر معاشرے میں یہ نظر کا جو ایلیمنٹ ہے یہ پایا جاتا ہے کہ نظر لگ جاتی ہے, کئی دفعہ پیار سے بھی لگ جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر رضی اللہ عنہ کے بچوں کو دیکھا تھا نا, تو آپ نے ان کی بیوی سے پوچھا تھا کہ میرے بھائی کے بچوں کو کیا ہے, کیا ان کے پاس خوراک نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ ان کو بہت جلدی نظر لگتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کو پھر دم کیا کرو, ان کو بالکل. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس میں پھر سیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو اس کے علاج پائے جاتے ہیں وہ مرچوں کا جلانا اور پھر وہ اوپر سے گزار کے جو, تو پھر یہ تو سب بدعات ہیں اور یہ سب ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ ان سے ہمیں دور رہنا چاہیے. جبکہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہمیں جب اس کا علاج مل گیا, دعائیں مل رہی ہیں, جب مل رہی ہیں تو پھر ہم کسی اور طرف کیوں جائیں. اور پھر اس میں سیکھنے کی بات یہ بھی ہے کہ جتنی کنوکشن اور جتنے ایمان کے ساتھ آپ طلب کریں گے, ان دعاؤں پہ یقین کر کے آپ طلب کریں گے, تو اتنی جلدی شفا بھی ملے گی انشاءاللہ. اچھا, حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا, ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشین گوئی بھی کی تھی اور فرمایا تھا کہ یہ میرا پھول ہے اس دنیا میں, اور یہ میرا بیٹا لیڈر ہے, سید ہے, سردار ہے, اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کے دو بہت بڑے گروہوں میں صلح ہو جائے گی. اور یہ ہوا پھر. معاویہ رضی اللہ عنہ اور حسن رضی اللہ عنہ کی جو ایک بالکل جنگ تیار تھی, یہ ایک ہسٹری کا ہمارا ایک پیج ہے, اور اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو مس انڈرسٹینڈ کیا گیا ہے. بہرحال ہم اس میں نہیں جاتے, لیکن اس وقت جو ساری جو ڈیزالو ہوئی تھی سچویشن, وہ ان کی وجہ سے ہوئی تھی, حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ہوئی تھی. انہوں نے یہ اسٹیپ ڈاؤن کر گئے تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد, اور پھر مسلمان جو ایک مسلم ورلڈ ہے اس میں ایک سکون آ گیا تھا. تو کتنے لوگوں کی جانیں, کتنے لوگوں کا ایک جو ایک یا پورے معاشرے کا جو ایک سکون تھا وہ واپس آیا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ایک اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لینے سے. بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے, اور یہ بہت سیکھنا چاہیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے وہ دعائے قنوت سکھائی ہے جو ہم آج بھی پڑھتے ہیں. یہ کتنے تھے؟ یہ سن 3 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں, اور سن 11 ہجری کے ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے. تو تقریباً 7 سال کے تھے یا 6 سال کے تھے جب ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے. اس وقت ان کو یہ دعائے قنوت آتی تھی. اور ہمارے تو بھی بیبیز ہوتے ہیں, ہم نے تو ابھی قاعدوں میں ڈالا ہوتا ان کو. بالکل. اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت, یہ جو دعائے قنوت ہے جو سب سے زیادہ اوتھینٹسٹی کے ساتھ پتہ چلتی ہے, تو یہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مسجد میں لے کر آتے تھے, آپ سجدہ کرتے, آپ فرض نمازوں کے باجماعت نمازوں کے سجدوں میں, ایک مرتبہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ سجدہ اتنا لمبا ہو گیا کہ میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نخواستہ کوئی معاملہ تو پیش نہیں آ گیا, کسی نے سوچا شاید وہی نازل ہونے لگ گئی ہے. تو ایک صحابی کہتے ہیں میں نے چپکے سے تھوڑا سا سر اٹھا کے دیکھا تو حسن اور حسین آپ کے کندھوں پر سوار تھے. اور پھر جب نماز ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بچے کھیل رہے تھے, تو میں نے کہا یہ ذرا تھوڑی دیر اپنی حاجت پوری کر لیں. کتنی خوبصورت بات ہے نا. اسی طرح امامہ بیٹی نواسی کو بھی اسی طرح ان کو اٹھا کر کندھوں پر تو نماز پڑھتے تھے, رکوع سجود میں ان کو نیچے بٹھا دیتے تھے, پھر دوبارہ اٹھا لیتے تھے. اور پھر اس میں وہ والا مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے, جیسے وہ جب ایک اعرابی آیا تھا اور اس نے کہا اچھا آپ چومتے ہیں بچوں کو؟ بالکل, میرے 10 بچے ہیں, میں نے کبھی نہیں چوما ان کو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ان کو جواب دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من لا یرحم لا یرحم, جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. نا کہ ان کو کہا, اس کو یہ بھی کہا تھا کہ اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحم نکال لیا ہے تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں. بالکل. تو یہ بڑی سیکھنے کی اس میں باتیں ہیں. جیسے ابھی ہم نے پروگرام کے شروع میں بات کی کہ جو محبت ہے وہ ہمیشہ خیر لاتی ہے, بچوں کو قریب کرنا, ان کو پیار کرنا, ان کو فزیکل ٹچ, فزیکل افیکشن بہت ضروری ہے بچوں کے لیے. بارک اللہ فیک. ناظرین, آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں نئے ٹاپک کے ساتھ. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.